برگیز کی انگلی سے اس مرتبہ سفید روشنی نکلی اور عامر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تو جسارہ بیچ میں آ گئی اور اس نے اس روشنی کو ہاتھ میں پکڑ کر سرخ ڈھاک سے روک دیا جو اس وقت اس کے ہاتھ میں نمودار ہوئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے چیخ کر عامر کو بھاگنے کا کہا۔ عامر کو بھی جیسے ہوش آ گیا، وہ اپنی پوری رفتار سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے یوں نکلتا دیکھ کر برگیز اس کے پیچھے لپکا، مگر جسارہ راستے میں آ گئی۔ آخر کو وہ بھی شہنشاہ یاد کی بیٹی تھی۔ برگیز نے اسے یوں راستے میں آتا دیکھ کر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ کچھ دیر تو جسارہ اس کا مقابلہ کرتی رہی، مگر برگیز بہت طاقتور تھا۔ جسارہ نے تھوڑی دیر تو اس کا مقابلہ کیا، مگر پھر پسپائی اختیار کر کے فرار ہو گئی۔ دوسری جانب اتنی دیر میں عامر بھول بھلیوں میں ہوتا کافی دور نکل گیا۔ بہت سر پٹکنے کے بعد بھی وہ عمارت سے باہر نہ نکل سکا تو ایک کمرے میں گھس کر بیٹھ گیا۔ عامر کو نہیں معلوم ہو سکا کہ کتنا وقت بیت گیا۔ وہ اسی کمرے میں محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کرے کہ دھڑ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے جسارہ کھڑی تھی، مگر اب وہ سبز لباس میں تھی۔ اسے دیکھ کر عامر تن کر کھڑا ہو گیا۔ ذہنی طور پر اس نے ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ بیٹھے رہو، میں تم سے یہاں لڑنے نہیں آئی بلکہ تمہیں کچھ بتانے آئی ہوں۔ اسے دفاعی انداز اپناتا دیکھ کر جسارہ نے نرمی سے کہا، کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ تم نے مجھے برگیز سے ضرور بچایا، مگر اس لیے کہ تم خود مجھے قتل کر سکو۔ عامر نے کرختگی سے جسارہ کو جواب دیا۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ اگر جسارہ نے تھوڑی سی بھی چالاکی دکھائی تو وہ بہت شدید رد عمل ظاہر کرے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں قتل کرنا اتنا آسان ہے؟ اگر یہ کام اتنا سہل ہوتا تو میں تمہیں اسی وقت قتل کر دیتی۔ تمہیں خود بھی اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ کانترا شہر سے بچنے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور تم کوئی عام دیویات نہیں ہو۔ دیویات سے شہیات بننے کے 100 انتہائی کٹھن مراحل ہیں، اور تم یوں سمجھ لو کہ تم نے 99 مراحل طے کر لیے اور صرف ایک مرحلہ طے کرنا رہ گیا ہے جو انتہائی آسان ہے۔ یعنی تم یوں سمجھو کہ تم تقریباً ایک شہیات ہو۔ تم پر حملہ کرنے کا مطلب موت ہے۔ برگیز نے بھی تم پر حملہ کی جرت صرف اس لیے کی کیونکہ اب وہ شہنشاہ یاد ہے۔ بس وہ میرے والد کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے جو انتہائی علیل ہیں۔ جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، برگیز انتہائی طاقتور شہنشاہ یاد کے روپ میں ہم پر مسلط ہو جائے گا۔ جسارہ نے وہیں کھڑے کھڑے تمام بات کہہ سنائی۔ اس کے لہجے سے جھلکتی سچائی سے عامر متاثر نظر آنے لگا، مگر پھر بھی وہ بہت محتاط تھا۔ مگر تم پر کیسے اعتبار کر لوں؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی چال ہو۔ عامر کو اب بھی پورا یقین نہ تھا۔ تمہاری مرضی، اعتبار کرو یا نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں۔ تم جتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، یہاں سے میری مدد کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ آگے تمہاری مرضی۔ جسارہ کو عامر پر غصہ آ گیا۔ اب کی بار اس کا لہجہ انتہائی خشک تھا۔ ٹھیک ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس خطرناک عمارت سے نکلنے کے خیال سے عامر کے لہجے میں نرمی در آئی تھی۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ جسارہ کے لہجے کی خشکی اب بھی برقرار تھی۔ چند لمحوں بعد وہ عمارت سے باہر تھے۔ عمارت سے باہر آ کر عامر کو بے چینی سی محسوس ہوئی۔ اسے اس بے چینی کا سبب معلوم نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے خطرے کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں جسارہ کے پیچھے جا رہا تھا۔ اچانک وہ خود ایک طرف ہٹ گیا۔ ایک نیلی روشنی اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں وہی کالا یادی کھڑا تھا جس نے اس کو گرداشیز کا نقشہ فراہم کیا تھا۔ اپنے وار کو یوں خالی جاتا دیکھ کر وہ غصے سے ہونٹ چبا رہا تھا۔ لمحوں میں اس نے دوسرا وار کیا۔ 7 مختلف رنگوں کی روشنیاں عامر کی طرف بڑھیں۔ بے اختیار اس نے اپنے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ روشنیاں اس کی سمت آنے کی بجائے اس کالے یادی کی طرف مڑ گئی اور وہ دھواں بن کر اڑ گیا۔ اتنی دیر میں جسارہ واپس آ گئی جو کافی آگے نکل گئی تھی۔ اس نے صرف اس سارے واقعے کا آخری منظر دیکھا جب عامر نے ہاتھ کے ایک ہلکے سے جھٹکے سے اس کالے یادی کو دھواں بنا ڈالا۔ بیچارہ غلط فہمی میں مارا گیا۔ جسارہ کے لہجے میں تعصب تھا۔ غلط فہمی؟ اس نے مجھ پر حملہ کیا اور اس کا وار اسی پر الٹ گیا۔ عامر نے تیز لہجے میں کہا، ہاں، مارا تو وہ اپنی وجہ سے گیا، مگر وہ تمہیں عام دیویات سمجھتا تھا۔ اصل میں جو بھی تمہیں قتل کرے گا، برگیز کی آدھی طاقتوں کا حقدار وہ ٹھہرے گا۔ جسارہ نے نیا انکشاف کیا۔ اس نئی بات نے عامر کو ایک بار پھر کوفت میں مبتلا کر دیا۔ نہ جانے اور کتنے بھید تھے جو اس سے پوشیدہ تھے۔ وہ پھنس کر رہ گیا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ اب کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ جاتا کہاں؟ اسے اس دنیا کے بارے میں، اس کے لوگوں کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس کی بھلائی اسی میں نظر آئی کہ وہ جسارہ کے ساتھ رہے۔ عامر جسارہ سے کچھ پیچھے ہوا میں اڑا جا رہا تھا۔
وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب اس کی سماعتوں سے جسارہ کی آواز ٹکرائی۔ تم کچھ پوچھو گے نہیں کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہی ہوں اور برگیز سے تمہاری جان کیوں بچائی؟ پوچھنا تو چاہتا تھا مگر موقع ہی نہیں ملا، اور اس موجودہ صورتحال نے مجھے کوفت میں مبتلا کر دیا ہے، اس لیے پہلے اس طرف دھیان نہیں گیا۔ مگر تم بتاؤ، تم مجھے کیوں بچانا چاہتی ہو؟ دراصل تمہاری وجہ سے ہمارا پورا نظام متاثر ہو گیا ہے۔ برگیز ایک باغی تھا۔ ہمارے نظام میں 100 کے قریب شہیاد ہوتے ہیں۔ آپس کی باہمی چپقلش سے بچنے کے لیے یہ اصول بنایا گیا، ہر شہیاد باری آنے پر ہی شہنشاہیاد بن سکے گا۔ برگیز جب شہیاد بنا تو اسے شہنشاہیاد تک کا سفر بہت طویل لگا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے شہنشاہیاد بننے تک وہ زندہ ہی نہ رہے۔ اس نے اپنی ذہانت کو منفی انداز میں استعمال کرتے ہوئے بہت چالاکی سے اپنے سے اوپر والے شہیادوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ہر قتل کی منصوبہ بندی اس ذہانت سے کی جاتی کہ قتل طبعی موت لگتی۔ اس طرح اس نے 30 کے قریب شہیاد مار دیے۔ ہر قتل سے اسے دوہرا فائدہ حاصل ہوتا، ایک تو اس کی طاقت بڑھتی جاتی، دوسرا بہت غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے بندے شہیاد بناتا چلا گیا۔ مگر تم تو کہتی ہو کہ شہیاد کو مارنا بہت مشکل کام ہے، تو پھر اتنی آسانی سے وہ کیسے اپنا کام کرتا رہا؟ عامر نے جسارہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے مشکل کہا تھا، ناممکن تو نہیں کہا تھا۔ شہیاد کو دشمن بن کر مارنا تقریباً ناممکن ہے، یہ کام صرف شہنشاہیاد ہی کر سکتا ہے، مگر دوست بن کر کسی کو قتل کرنا کیا مشکل ہے؟ برگیز نے یہی کیا، وہ ہدف کو پہلے اعتماد میں لیتا پھر قتل کر دیتا۔ اس پر شک اس لیے نہیں ہو سکا کہ ہماری دنیا میں اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوتے۔ 30 قتل کرنے کے بعد برگیز اپنے نئے ہدف کے لیے نکلا، مگر اس مرتبہ اس سے چوک ہو گئی۔ اس نے ہدف کے لیے شہیاد قذاف کو چنا۔ قذاف انتہائی طاقتور اور ذہین شہیاد ہے۔ جب برگیز نے اس سے دوستی کی تو قذاف نے اس کے اندر کی تاریکی کو محسوس کر لیا۔ حالانکہ مختلف علوم کا سہارا لے کر برگیز نے اپنے اندر کی تاریکی کو چھپایا ہوا تھا۔ تاریکی؟ اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عامر نے جسارہ سے استفسار کیا۔ ہماری دنیا میں جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس تاریکی کو صرف شہیاد ہی دیکھ سکتے ہیں، اور ہر شہیاد بھی نہیں، بس چند مخصوص شہیاد، وہ بھی اپنی صلاحیت کو چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ اس دنیا کے باسیوں کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ قذاف بھی تاریکی دیکھ سکتا تھا، وہ محتاط ہو گیا، اس نے اس سے پہلے ایسی تاریکی نہیں دیکھی تھی۔ اور پھر شہیاد تو بہت مقدس ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہو گیا، مگر اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ ایک دن برگیز نے قذاف کو بے خبر پا کر حملہ کر دیا، اور یہی بات اس کے لیے خطرناک ثابت ہوئی۔ برگیز کا وار خالی گیا، قذاف نے اسے پکڑ لیا۔ تحقیق اور تفتیش کے بعد برگیز کا جرم ثابت ہو گیا اور اسے سزائے موت ہو گئی۔ سزا پر عمل درآمد تک اسے گرداشیس میں قید رکھا گیا، مگر اپنے 30 ہمنوا شہیادوں کی بدولت وہ فرار ہو کر تمہاری دنیا میں چلا گیا، مگر اس کی طاقتیں یہیں رہ گئی۔ پھر بہت سے لوگ اس نے یہاں بھیجے، مگر سب ناکام ہوئے، اور آخر میں تمہیں اپنی بچی کچی تمام طاقتوں کے ساتھ یہاں بھیج دیا، اور باقی کی صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ برگیز کو ہر حالت میں ختم کرنا ہے، ورنہ وہ ہماری اس دنیا میں ہر طرف تاریکی پھیلا دے گا، قتل و غارت گری ہوگی، ہمارا امن تہو بالا ہو جائے گا۔ برگیز سے چھٹکارے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تمہیں قتل کر دیا جائے، مگر اس میں مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ جیسے ہی تم پر حملہ کیا جائے گا تم شدید رد عمل ظاہر کرو گے۔ لڑائی میں مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھی نقصان پہنچے گا اور تم بھی کمزور ہو جاؤ گے، اور برگیز اسی موقع کی طاق میں ہے، وہ تمہیں کمزور پا کر آسانی سے قتل کر دے گا۔ دوسرا حل یہ ہے کہ تم ہماری مدد کرو، اس کے بدلے ہم تمہیں تمہاری دنیا میں واپس بھیج دیں گے، یا تم اگر یہیں رہنا چاہو تو تم شہیاد بن کر رہ سکو گے۔ ویسے بھی اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، عامر نے لاچاری سے کہا۔ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اب ہم محل کی طرف جا رہے ہیں، میں نے وہاں سے کچھ ضروری چیزیں اٹھانی ہیں، برگیز بھی وہاں پہنچنے والا ہوگا۔ جسارہ نے اسے پروگرام کے متعلق بتایا۔ ہمیں اڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں صرف آنکھیں بند کر کے جگہ کا نام لینے سے وہاں پلک جھپکتے ہی پہنچا جا سکتا ہے، عامر نے کوفت سے کہا۔ ہاں، ہم بھی اس طرح پہنچ سکتے ہیں، مگر اس طرح ہم بالکل محل کے سامنے جا کھڑے ہوں گے، اور اگر وہاں برگیز موجود ہوا تو بہت آسانی سے ہم اس کا شکار ہو جائیں گے۔ ویسے بھی ہم پہنچ ہی گئے، دیکھو وہ رہا محل، جسارہ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ محل کے آس پاس کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے محل کی طرف بڑھے۔ محل کے قریب پہنچتے ہی عامر کو ایک مرتبہ پھر بے چینی ہونے لگی، مگر اب وہ اس بے چینی کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اس نے فوراً جسارہ کو محتاط ہونے کو کہا، مگر اسی اثنا میں 20 کے قریب
سرخ لبادوں میں ملبوس پہرے داروں نے انہیں گھیر لیا